بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹو آل مسلم۔ آج میں ایک درد دل لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس لیے آپ سے شروع میں ہی درخواست کرنا چاہوں گا، ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، پلیز کائنڈلی پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، کم وقت لوں گا، اور آپ سے درخواست ہوگی صرف اور صرف آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ آج میں میرے الفاظ پہ نہ جائیے گا، یا پھر میرے انداز گفتگو پہ نہیں جائیے گا، آج میرے درد دل پہ جائیے گا کہ میں آج کیا درد دل لے کے آیا ہوں۔ آج میں امت مسلمان کی اس سوئی ہوئی سوچ لے کے آیا ہوں۔ آج اگر دیکھا جائے کہ ایک ٹائم ایسا تھا، یہی رمضان کے مہینے میں ایک ٹائم ایسا تھا جس کے اندر 313 کی تعداد ہزاروں پہ فتح حاصل کر چکی تھی، جو پوری دنیا کے اوپر لرزہ طاری کر چکی تھی۔ یہی 313 کی بات عالم دنیا کے اوپر، پوری عالم کے اوپر ایک جماعت کا غلبہ، ایک جماعت کی فوقیت آ چکی تھی، رعب اور دبدبہ آ چکا تھا۔ وہ جماعت تھی امت مسلمہ کی جماعت۔ وہ کیوں تھی؟ کیونکہ وہ ایک تھے، جماعت کے لحاظ سے، امت کے لحاظ سے، بھائی چارے کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے وہ ایک تھے۔ دوسرے کا درد اپنا درد سمجھتے تھے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ لیکن آج ہم لاکھوں کروڑوں اربوں ہونے کے باوجود ہم کیوں لاوارث ہو چکے ہیں؟ ہم کیوں آج بکھرے ہوئے ہیں؟ وجوہات صرف یہی ہے کہ ہم نے ہر ایک نے اپنی رسی کو پکڑا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، لیکن دوسرے بھائی اور دوسرے دوست کی اور دوسرے امت مسلمہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھا۔ علامہ اقبال جیسے مجدد اور فقی کہ اس شعر کی طرف دھیان جاتا ہے جس کے اندر وہ بھی اپنا ایک رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہیں کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، جو کچھ بڑی بات ہوئی ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ آج ہم الگ ہو چکے ہیں، الگ ہونے کی وجہ سے ہمیں آج پھٹکاریں پڑ رہی ہیں۔ کیوں؟ آج اگر ہم دیکھا جائے بیت المقدس کے اندر، آج میرا موضوع اور رونا اور درد دل بیت المقدس کے لیے ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ بیت المقدس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پچھلے 5 سے 6 دنوں کے اندر باقاعدہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن ان رمضان کے مہینے کے اندر پچھلے 5-6 دنوں کے اندر ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے، بیت المقدس کی حرمت کو، تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو اچانک ان کے اوپر آنسو گیس کا گولا پھینک دیا جاتا ہے، لیکن وہ کچھ دیر برداشت تو کرتے ہیں، لیکن برداشت کی انتہا ختم ہوتی ہے تو کچھ تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ وہاں سے بھاگنے کی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو برداشت کرنے کی کر رہے تھے، لیکن جب برداشت سے باہر ہوا تو وہاں سے ہٹنا پڑا۔ آج ان کے اوپر یہ سارے کے سارے تشدد کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اسرائیل، یہودی ان کے اوپر یہ تشدد کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجوہات صرف مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی ضمیروں کو ٹٹولا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹٹولا جا رہا ہے۔ آج وہ اپنی 80% فتح حاصل کر چکے ہیں۔ وہ کس انداز سے کہ 80% فتح حاصل کر چکے ہیں؟ جب ہمارے ضمیروں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی صورت میں، ہمارے ضمیروں کو مردہ کرنے کی صورت میں، جب ہمارے ضمیروں کے اوپر ان کا جب غلبہ ہو گیا ہے، ضمیر ہمارے مردہ ہو چکے ہیں امت مسلمہ کے، تو پھر آگے ان کو عمل کرنے کا زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی۔ آج ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے، آیا کہ ہم کس کٹیرے میں کھڑے ہیں، آیا کہ ہم کس راستے میں کھڑے ہیں کہ ہم ایک بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی کے لیے ہم آواز نہیں کھڑی کر سکتے، آج ہم آواز ان کے لیے بلند نہیں کر سکتے۔ کتنے مسلمان ممالک ہیں، لیکن آج کوئی بھی آواز کھڑی نہیں کر سکتا، کوئی بھی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک دوست کہتا ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، ہم بے بس ہیں اس معاملے کے اندر۔ میں نے جواباً صرف اتنا کہا کہ ہم کم از کم، جیسے کہ اگر ہم کوئی ظلم و ستم دیکھیں، کوئی زیادتی دیکھیں، تو اس کے لیے 3 اصول ہیں۔ 3 اصولوں میں سے کوئی ایک اصول تو اختیار کر سکتے ہو۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ ان کو ہاتھ سے روکو،
اس ظلم و ستم کو ہاتھ سے روکو اگر طاقت ہے آپ کے اندر۔ اگر آپ ہاتھ سے ہی نہیں روک پاتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو زبان سے روکو، اپنے کلام سے روکو، آواز سے روکو۔ لیکن اگر ہم آواز سے بھی نہیں روک پا رہے، پھر آپ کو چاہیے اس کو دل میں برا مانو۔ لیکن آج ہم دیکھا جائے، ہم آج طاقت سے تو نہیں روک سکتے، ہاتھ سے نہیں روک پا رہے، اگر بے بس ہیں تو آواز سے روکیں، سوشل میڈیا اور دوسری طاقت سے روکیں، ہم آواز کے ذریعے سے۔ لیکن اگر ہم آواز سے بھی نہیں روک پا رہے، کم از کم دل سے تو برا مانیں۔ کم از کم دن کے اندر دو نفل پڑھ کر، دو نفل پڑھ کر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ بیت المقدس کے لیے فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ آیا کہ ہم اپنے آپ کو خود دیکھیں، جانچیں کہ ہم نے ایک بار بھی ان کے لیے دعا کی ہے؟ امت مسلمہ کے لیے، فلسطین بھائیوں کے لیے کیا ایک بار بھی دعا کی ہے؟ آج فلسطین مسجد اقصیٰ ہم سے کیا پوچھ رہی ہے؟ آخر ہم سے کیا طلب کر رہی ہے؟ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ آگے سے یہی ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے، مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت جیسے نوجوان چاہیے، ایسے نوجوان ہمیں چاہیے کہ وہ یہ جذبہ رکھتے ہوں بیت المقدس کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے جذبہ رکھتے ہوں۔ آج جب ایسا جذبہ ہوگا تب ہم آواز بلند کر پائیں گے۔ خدا را سب سے یہی درخواست کروں گا، کم از کم اپنی طاقت کا استعمال کیجئے۔ طاقت سے مراد یہ نہیں کہ آپ تلواریں اور یہ چیزیں اٹھا کے نکلے۔ طاقت سے مراد یہاں پر جہاں تک آپ کی قوت پہنچ سکتی ہے، چاہے وہ قلم کی صورت میں ہو، چاہے وہ آواز کی صورت میں ہو، چاہے وہ اپنی جان کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، کم از کم اپنے آپ کو پیش تو کرو۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے لائن میں کھڑے ہونے والے کچھ اور بھی ایسے بھی تھے جن کو پتا تھا کہ ہم خرید نہیں پا سکتے، لیکن اپنا نام درج کرنا چاہتے تھے، اس قہر خیر کے اندر نام درج کرنا چاہتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج اس نام، کم از کم اپنا نام تو درج کروا سکیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہوگی مسجد اقصیٰ کے لیے کہ جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کم از کم کیجئے، نہیں تو کم از کم ان کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے۔ آج بس اپنے آپ کو کچھ جذبات، کچھ ایسی باتیں تھیں جو عرض کرنا چاہتا تھا ویڈیو کی صورت میں، اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ تو آپ سب دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہوگی، اور مسجد اقصیٰ کے لیے بھی دعا کیجیے، اور مسلمان فلسطین بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور امت مسلمہ کے مسلمانوں کی بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضمیر، میرے اور سب امت مسلمہ کی ضمیر کو اللہ تعالیٰ بیدار کرے امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔